ھذا، اس گرمی سے، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرانے والے آتے ہیں، لیکن ہم اول تو سننا نہیں گوارا کرتے، اگر سن لیتے تو بس جتنے لمحے تک وہ مجلس رہتی اس کا اثر رہتا، اس کے بعد ہم جوں کہ توں وہیں کی وہیں، جیسے کی جیسی عادت، جیسے کی جیسے اطوار، جیسے کی جیسی زندگی گزر رہی ہے، رات کو لیٹ سونا، صبح کو لیٹ اٹھنا، نمازوں کو چھوڑ دینا، نمازوں کو اہمیت نہیں دینا، اپنی اولاد کو اہمیت نہیں دینا، اولاد کی تربیت نہیں کرنا، اولاد کا مستقبل نہیں سوچنا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ مستقبل تو یہی ہے کہ اپنے اولاد کو اسکول، اچھے کالج، اچھی ڈگریاں دے دیں، اصل مستقبل تو یہ ہے، یہ تو عارضی مستقبل ہے، اس کے لیے بھی کرنی چاہیے کوشش، لیکن اصل مستقبل کیا ہے جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ انسان جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے، ہر انسان کی ترجیحات ہوتی ہیں، انسان کی ترجیح کے اندر کیا ہے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، ترجیح کے اندر کیا ہے، میری کھیتی باڑی بڑھ جائے، ترجیح کے اندر کیا ہے، میرے بچے اونچی اونچی پوسٹوں کے اوپر چلے جائیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں حقیقت کے اندر اگر مستقبل دیکھیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ بہترین انسان کا مستقبل ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا مستقبل ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں آخرت جو ہے یہ بہترین مستقبل ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات کرتا ہوں کہ جب یہ سوال اور جواب ہو جائیں گے تو اس وقت وہ فرشتے کہیں گے قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اے لوگوں جب آپ کے پاس کوئی حجت ہی نہیں ہے، کوئی بہانہ ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھانے والے بھی ہیں، اللہ نے صحت بھی دی، اللہ نے فراغت بھی دی، اللہ نے ماحول بھی مہیا کیا، مساجد کی صورت کے اندر، مدارس کی صورت کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کی صورت کے اندر، ترجمہ پڑھانے والے علماء کرام کی صورت کے اندر، خطباء کے دروس کی صورت کے اندر، پھر بھی آپ مسجدوں سے دور رہے، پھر بھی آپ نے بستروں کے اندر خواب غفلت کے اندر سوئے رہے، تو اس وقت جواب دیا جائے گا کہ اے انسان، آپ کی پستی، آپ کی ناکامی کا سبب یہ نہیں ہے کہ آپ علم نہیں رکھتے تھے، آپ جانتے نہیں تھے، یہ نہیں تھا کہ آپ کو بتایا نہیں جائے گا کیا، بلکہ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اس وقت یہ جواب دیا جائے گا جو لوگ اپنی زندگی کو گزار کر یہاں سے چلے جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہم شب اور روز گزار رہے ہیں، ہم پاکی اور پلیتی کے اندر کس طرح فرق کر سکتے ہیں، ہم اپنے کھانے کو سنت کے مطابق کس طرح کھا سکتے ہیں، ہم اپنی اولاد کی تربیت جو ہے دنیا اور آخرت کے حوالے سے کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو متکبر تھے، تکبر جو ہے اس نے ان کو ڈبو دیا۔ اور دیکھیے آج ہماری مسجدیں جو ہیں کتنی عالی شان مساجد ہیں، ہر قسم کی سہولت میسر ہے، سردی ہے اس کے حوالے سے پانی گرم ملتا ہے، ہیٹر ملتا ہے، گرمی ہے اس کے حوالے سے پنکھے چل رہے ہیں، بجلی چلی جاتی ہے، UPS چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر سستی ہے، انسان کے اندر کاہلی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے جب اللہ اکبر کی صدا آتی ہے اس پکار کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اب جو نہیں آ رہا وہ اپنے تکبر کے اندر بڑا بن کر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جو نہیں آ رہا وہ اپنے کاموں کو اہمیت دے رہا ہے، دنیا کے لوگوں کو اہمیت دے رہا ہے، لیکن جو سب سے اونچی ذات ہے اس کی آواز اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا۔ آج ہم اگر یہ کہیں کہ مہنگائی بہت ہے، ہم یہ کہیں کہ قحط سالی بہت ہے، ہم یہ کہیں کہ گھر کے اندر بے سکونی بہت ہے، ہم یہ کہیں اولاد ہماری نافرمان ہے،
بیوی ہماری بات نہیں مانتی، اہل محلہ مجھے اہمیت نہیں دیتے، برادری والے مجھے خوش نہیں سمجھتے، اگر اس کے پیچھے بھی ہم عذر تلاش کریں تو یہی ہے کہ ہماری اسلام سے دوری ہے، ہماری مساجد سے دوری ہے۔ بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے حبیب کے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جس کے اندر اللہ کے پیارے حبیب نے ایسی 4 باتیں بتائی ہیں، میں اور آپ، زید اور بکر، عام انسان ہو خاص انسان ہو، کوئی بھی ان کو اپنا لے، تدخل الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخلہ ہے۔ آج ہم کتنی عمر گزار لیں گے، کتنی عیاشی کر لیں گے، آخر ایک نہ ایک دن تو والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت کے اندر حاضری لگوانا ضروری ہے، اعمال کریں گے، صدقات کریں گے، بلکہ پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جہنم کی ہولناکی سے اتنا اپنی امت کو ڈرایا، اتنا ڈرایا، آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آپ نے آپ کو اس آگ سے بچا لو، اگرچہ کہ تمہیں ایک کھجور صدقہ کر کے بھی آپ جان کیوں بچا لیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس کے لیے کوئی امیر ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ، خالص کر دیجئے اپنے دین کو، اپنی تابعداری کو، ویقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے جس طرح قائم کرنے کا حق ہے، اور وہ قائم کرنے کا حق کیا ہے؟ وارکعوا مع الراکعین۔ آج کل ہمارے اندر ایک اور راہ بھی ہم نے نکال لی ہے، شیطان جو ہے وہ انسان کا اصلی دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، اصلی دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے انسان اللہ کے گھر سے دور ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے انسان نماز سے دور ہو، اس کو پتہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ یہ نماز ہے، سب سے بڑی فکر جو ہے وہ یہ نماز ہے، سب سے بڑی دعا جو ہے وہ یہ نماز ہے، سب سے بڑا رزق جو ہے وہ یہ نماز ہے، سب سے بڑی انسانی معاشرے کی کامیابی، اتفاق، اتحاد جو ہے وہ یہ نماز ہے۔ شیطان کو یہ بات پتہ ہے، بے حیائی اور برائی کا جو خاتمہ ہے وہ یہ نماز ہے، اسی لیے انسان اٹھتا ہے، اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کوئی نہیں سویا ہے، بڑا ٹائم کافی ہے، ابھی تو مؤذن اذان دی، آدھا گھنٹے کا وقفہ ہے، اٹھ لے گا، کوئی نہیں، خیر ہے، پڑھا رہے، دن کی نمازیں ہوں تو شیطان کہتا ہے ابھی بڑا وقت ہے، کوئی نہیں، بیٹھا رہے، چند منٹ دوستوں کے ساتھ محفل کو سجاتا رہے، چند دن گھر کے کاموں کے اندر مشغول ہوتا رہے، کہیں تیرا وقت نہ ضائع ہو جائے، کہیں تیرا گاہک نہ خراب ہو جائے، کہیں تیری دکان نہ خراب ہو جائے، کہیں تیرا بینک اور تجارت نہ خراب ہو جائے۔ جب انسان تگ و دو اور کاوش اور کوشش کر کے مسجد کی طرف آنے کی کوشش ہی کرتا ہے، اس کے وضو کے اندر خرابیاں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وضو کے اندر ہو گیا تو اس کی نماز کے اندر خرابیاں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ سلام پھرنے تک شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ نماز سے پیچھے ہٹ جائے، اللہ کے سامنے سجدہ دینے سے پیچھے ہٹ جائے۔ آپ دیکھیے کہ شیطان سے لے کر آج تک جتنے بھی ناکام اور نامراد ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے سے انکاری ہیں تو وہ نامراد ہیں۔ سورۃ اعراف کے اندر آپ دیکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل جہنم کا تذکرہ کیا اور ساتھ بتایا کہ اہل جہنم کون لوگ ہوں گے، ان کی خوبی کیا ہوگی۔ اسی لیے تو مسلمان کو اپنے گریبان میں آئینہ دیکھنے سے پہلے اپنے دل کے آئینے میں جھانکنا چاہیے کہ میرے اعمال کیا ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء حتى يدخلون الجنة، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کے احکام
کو جھٹلایا، جو مسلمان تو ہیں لیکن ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ 5 نمازی فرض ہیں، چلو 4 پڑھ لیں، 5 نماز فرض ہیں، چلو 2 اور 3 پڑھ لیں، 5 نمازیں بعد جماعت فرض ہیں، مسجد کے اندر آ کر پڑھ لیں، چلو گھر میں ہی پڑھ لیں۔ اور مجھے آج تک کہیں سے بھی یہ سمجھ نہیں لگا کہ لوگوں کو یہ دلیل کہاں سے ملی کہ نماز گھر میں بھی ہو جاتی ہے۔ نابینا صحابی رسول ہیں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نماز کے لیے مسجد میں آنا بہت دشواری ہے، بنائی نہیں ہے، لانے والا کوئی نہیں ہے۔ پیارے حبیب اگر تھوڑی سی مجھے چھٹی مل جائے کہ میں گھر کے اندر ہی نماز ادا کروں، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جو ہی واپس مڑے تو پھر بلایا۔ آپ نے بارہا دفعہ یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن کیا ہے کہ ہماری غفلت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ الصلاۃ نور والصدقۃ برہان، نماز جو ہے یہ نور ہوگی قیامت والے دن جب اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، صدقہ جو ہے یہ برہان اور دلیل ہوگی، ہماری گواہی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان جو ہے اس کے لیے اگر کوئی چیز سب سے مشکل ہے تو وہ نماز ہے، اس کے لیے سب سے مشکل جو چیز ہے وہ اللہ کے گھر کے اندر آ کر وقت دینا مشکل ہے۔ چوک کے اندر، چرستے کے اندر، گھر کے اندر، بیٹھک کے اندر گھنٹہ گھنٹہ بیت جائے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن اگر اللہ کے گھر کے اندر نماز سے 4 منٹ پہلے آ کر ذکر اذکار کرنا پڑ جائے تو ہمارے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتا ہے، جیسے ہم بہت بڑے بوجھ کے نیچے آ کر دب گئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ جہنمی جو ہے وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے اس طرح نہیں کھولے جائیں گے جس طرح ایک اونٹ اور ایک سوئی کی مثال ہے آپ کے سامنے۔ ایک سوئی ہے باریک سی، اس کا ایک سوراخ ہے، اس کے اندر سے اگر آپ کو کوئی کہے کہ اونٹ کو گزار دیں، اسی طرح وہ آدمی جس نے تکبر کیا، اللہ کی بات کو ٹھکرایا اور جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وہ لوگ اور وہ اونٹ جس طرح سوراخ سے نہیں گزر سکتا، وہ انسان اسی طرح جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ آج ہم کتنے خسارے کے اندر جا رہے ہیں۔ اور ایک اور ہمیں یہ دلیل کہ ابھی بہت بڑا وقت ہے، ابھی بڑی زندگی باقی ہے، کر لیں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہمارے بچے ہوں گے، ابھی تو ہم بوڑھے ہوں گے، ابھی ہمارے بچوں کی شادی ہوگی، پھر آگے ان کے بچے ہوں گے، تو پھر جب گھر میں کوئی نہیں پوچھے گا تو پھر اللہ کا گھر جاتا ہے۔ لیکن انسان یہ تو سوچے تب تک میری زندگی ہے، تب تک میری بقا ہے۔ ہمیشہ سوچئے، مثبت سوچئے، ہمیشہ سوچئے کہ انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ رب سے مضبوط ہونے کا تعلق کیا ہے؟ اللہ کے گھر مساجد ہے۔ میرے بھائی کبھی بھی ایسا نہ کیجئے کہ نماز کا وقت ہو اور تم کہو کہ میں اپنا وقت بچاؤں اور اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھوں۔ اگر ایک صحابی رسول کو اجازت نہیں مل رہی، ایک امتی کو کہاں سے دلیل مل گئی ہے؟ تو میں بات بیان کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ایسے اعمال بتلائیے کہ جس کے ذریعے ہماری کامیابی ہو جائے، اور کامیابی بھی آسان ترین کامیابی ہو جائے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے میرے صحابی، یہ 4 باتیں اپنے پلو پہ باندھ لیں تو بس یہی کافی ہے۔ ساتھ ہی آپ نے خطاب کیا تو پوری انسانیت کو کیا، اسی لیے آپ سنتے رہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت، معلم انسانیت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر مذہب کے لیے کوئی اللہ کو ماننے والا ہے نہیں ماننے والا، ہر ایک کے لیے امام کائنات کی زندگی کے اندر جو ہے وہ تعلیمات ہی تعلیمات ہیں۔
معیشت دیکھے، معاشرت دیکھے، ازدواجی زندگی دیکھے، رہن سہن دیکھے، معاشرے کا تعلق دیکھے، ہر لحاظ سے ہر ایک کے لیے اس کے اندر ایک راہ ہدایت ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں غور سے یہ بات سنو، افشوا السلام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سلام کو عام کرو، آپس کے اندر سلام کے رواج کو عام کرو، گزر رہے ہو، آ رہے ہو، جا رہے ہو، گھر داخل ہو رہے ہو، سب سے پہلے سلام کرو، پھر کلام کرو، مسجد میں داخل ہو رہے ہو، کہیں بھی افشوا السلام۔ دوسری بات اطعموا الطعام، لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا سبق سیکھو۔ آپ نے فرمایا مومن کے اندر ہر عادت ہو سکتی ہے، لیکن مومن جو ہے وہ بخیل اور کنجوس نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہاں سجدے کا تذکرہ کیا وہاں یہ بھی کہا طوعا وکرہا، کہ لوگ جو ہے خوشی اور ناخوشی جو ہے، اکراہن جو ہے، دل نہیں بھی کر رہا ہے تب بھی وہ نماز پڑھتے ہیں، تب بھی وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوتے ہیں، تب بھی وہ اللہ کے بارگاہ کے اندر خوشحالی اور تنگ دستی کے اندر بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ اطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام، یہاں بھی نماز کا تذکرہ کیا کہ رشتہ داری کو باہم ملاتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کینہ اور بغض اور عداوت اور دشمنی اور تکبر کوئی چیز رکھتے نہیں ہیں، صرف آپ نے ایک رب سے رکھتے ہیں۔ صلوا باللیل والناس نیام، میرے سے ابھی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور اس سے فرضی نماز چھوٹ جائے، لیکن اگر سلامتی کے ساتھ کوئی جنت کے اندر جانا چاہتا ہے تو وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں کہ جن کی فرضی نماز ہی نہیں پوری ہوتی، مؤذن بے دھڑک جدید دور کے مطابق سہولت کے ساتھ سپیکر کے اندر آوازیں دے رہا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اختتام پہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، لوگوں آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف۔ مسلمان کہتا ہے گھر بیٹھے رہنے میں کامیابی ہے، دکان میں بیٹھے رہنے میں کامیابی ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں، وقت گزاری کے اندر کامیابی ہے، بلکہ وہ سبغۃ والی جو روایت ہے علماء کرام بھی جانتے ہیں، شاید عوام الناس کی بھی ذہن ہوئے، جس کے بارے میں کہ 7 قسم کے لوگ جو ہیں معاشر کی گرمی کے اندر، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، جہاں کوئی درخت نہیں ہوگا، اتنی گرمی ہوگی، لوگ اپنے پسینے کے اندر ہی ہوتے کھا رہے ہوں گے، بعض لوگ اپنے پسینے ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا کاندھوں تک ہوگا، کوئی ہوتے کھا رہے گا، لیکن وہاں ذکر کیا ہے کہ قلبہ معلق بالمساجد، اللہ اس آدمی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب عطا فرمائیں گے کہ جس آدمی نے کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جس طرح یہ پنکھا لنٹن کے ساتھ جڑا ہی ہے۔ زور پڑی تو دل میں چاہت ہوئی کہ اثر کا وقت کا، یا زور پڑی آپ نے کاموں کے اندر مشغول ہو گیا، لیکن ساتھ اس کی فکر یہ ہے کہ کہیں میری نماز کا وقت گزر نہ جائے، کہیں میری تکبیر اولیٰ جو ہے وہ فوت نہ ہو جائے۔ قلبہ معلق بالمساجد۔ ایک اور بات آپ نے یہی عبادت کے حوالے سے کی کہ وہ بھی آدمی اللہ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا، من نشا، کہ جو پروان چڑھا، جوانی کے اندر ہے، لیکن اس نے اپنے رب کی عبادت اس طرح کی جس طرح کہ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب صبح ہے یا شام ہے، دن ہے یا رات ہے، سال ہے یا مہینے ہیں یا ہفتے ہیں، یہ بونس گزر رہا ہے، لیکن وہ جوان ہے، وہ اپنے اللہ سے ڈرتے ہوئے اسی طرح عبادت کرتا ہے، اسی طرح مسجد کے اندر حاضری دیتا ہے۔ آج خطبات آپ بہت سنتے ہیں، باتیں بہت سنتے ہیں، نالج بہت پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن جس چیز کی کمی ہے مسلمان کے اندر وہ اس چیز کی کمی ہے کہ عمل سے دور ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر کسی بھی چیز سے آپ تنگ ہیں تو اپنا تعلق جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط کریں۔
اور اللہ کے گھروں سے بڑھ کر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو سکتا ہو۔ جب آپ خود نمازی ہوں گے، آپ کے بچے نمازی ہوں گے، آپ اس دنیا سے بھی چلے جائیں تو آپ مطمئن اطمینان والی زندگی کے ساتھ جائیں گے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، پیچھے آپ کی جو نسل ہے وہ 5 وقت کی نمازی ہے۔ حضرت ربیع تابی کی بات ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر جب آرام کرتے ہیں تو کروٹ بدلتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ بیٹی پوچھتی ہے کہ بابا کیا بات ہے، بستر نہیں صحیح ہے یا کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں ان عذاب ربک کان محذورا، اے میری بیٹی تیرے رب کے جو جہنم کا عذاب ہے وہ ہے ہی سچ بن جانے والا۔ وہ حشر کی گرمی ہی ایسی ہوگی کہ جس کے اندر ہر پیغمبر بھی کہے گا رب سلم رب سلم رب سلم۔ اور آج ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہے اپنی آخرت کے حوالے سے، کتنا ہم سوچ رہے ہیں، ہماری سوچ کہاں؟ انسان جو ہے اس کی سوچ تو اللہ نے بہت اونچی رکھی، اس کی صورت جو ہے وہ بھی اللہ نے بہت اونچی بنائی، لیکن وہ اپنے آپ کو نیچی والی سوچ کے اندر رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کی جو عارضی زندگی ہے اس کے اندر 4 دن میں عیش و عشرت کی زندگی گزار لوں تو بس صحیح ہے۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام تو کوشش کرتے ہیں کہ میں انسان کی دنیا بھی اچھی کروں اور اس کی آخرت بھی اچھی۔ اسی لیے آج کا موضوع اور گفتگو وہ یہی ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ تعلق یہ ہے، یہ اللہ کے گھر مساجد ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کرنا، مساجد ہیں ان کے اندر با وقت جو ہے وقت کے اندر پہنچنا۔ آپ دیکھیں کہ امام کائنات نے فرمایا کہ جو آدمی با وقت گھر سے وضو کرتا ہے قدم قدم کے اوپر اس کو نیکیاں ہی نیکیاں ملتی ہیں، اور وہ نیکیاں کہ جب قیامت والے دن ایک نیکی کی ضرورت پڑ جائے تو اس دن کوئی بھی نہیں کام آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں کہ ہم کس گھاٹے اور کس خسارے میں ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی علم میں نہیں ہے، بلکہ وجہ ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ 2 باتیں تو پہلے ہوگی، ایک انسان کا کذب جو ہے وہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، انسان کا جھوٹ بولنا یا جھٹلا دینا، دوسری چیز تکبر ہے، تیسری چیز انسان کی غفلت ہے۔ یہاں اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر، لوگوں انسان کی بربادی اور تباہی کا سبب کیا ہے؟ انسان کا دنیا کے مال کے اندر مقابلہ بازی ہے۔ صرف یہی نہیں ہے مال کو جمع کرنا، بلکہ اس کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس اس سے بڑھ کر ہو جائے، اس کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس اس سے بڑھ کر ہو جائے۔ اور یہ مال کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، اس کی تگ و دو کے اندر ہی اندر انسان چڑھتا جاتا حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے سبھی لوگ مل کر انسان کو قبرستان کے اندر چھوڑ آتے ہیں کہ تیرا مال تو یہی ہے۔ انسان کا مال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام مجھے بتلائیے میری امت کے غریب اور نادار ترین لوگ کون ہوں گے، میری امت کے کنگال ترین لوگ کون ہوں گے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ کے حبیب من لا درہم لہ ولا دینار لہ۔ آج بھی کسی سے پوچھا جائے کہ غریب کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں، کنگال کسے کہتے ہیں، تو یہی جواب ملے گا کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے، مانگ کر گزارا کر رہا ہے، قرض خواہ ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، ایسی بات نہیں ہے، درم و دینار جو ہے یہ تو یہی رہ جائیں گے، پیسہ اور روپیہ جو ہے یہ یہی کا یہی رہ جائے، بینک بیلنس جو ہے
امت کا جو مفلس ترین انسان ہے وہ وہی ہے کہ جس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں ہیں۔ اگر نیکیاں ہیں تو اس نے نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کی معاشرت کیسی ہے، لوگوں کے ساتھ اس کی تعلق داری کیسی ہے، محلے داروں کے ساتھ اس کا رہن سہن کیسا ہے، ہمسائے کے حقوق کیسے ہیں، بیوی کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اولاد کی تربیت اس کی کیسی ہے، اس کا اس نے سوچا ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک آ گیا اکل مال ہذا، فراڈ کے ذریعے، دھوکے بازی کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، قبضے کے ذریعے، اے اللہ اس نے میرا مال ہتھیا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال۔ اے اللہ اس نے طاقت رکھتے ہوئے اس نے میرے اوپر ظلم کیا اور مجھے گالیاں دی، قد شتم ھذا وکذب ھذا، اس کی بات بڑی مانی جاتی تھی، میرے اوپر تہمت لگا کر مجھے ذلیل اور رسوا کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں لے لو۔ کہا جائے گا نیکیاں تو بالکل ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے نیکیاں نہیں ہیں تو ان لوگوں کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالنی شروع کر دو۔ ڈالتے ڈالتے کیا ہوگا؟ اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، اور ہم آج کے اس پرفتن دور کے اندر گزر رہے ہیں۔ ہر ایک کے ذہن کے اندر سیاست سوار ہے، ہر ایک کے ذہن کے اندر دنیا داری اتنی سوار ہے۔ حالانکہ یہی جو دنیا داری ہے، اگر یہ نعمت انسان کو اللہ نہ دیتا، مجھے بتاؤ انسان بالکل ضائع ہو جاتا۔ وہ بزرگ جو بالکل چارپائی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، وہ کوئی کام نہیں کرتے، تو وہ کتنے آوازار ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا داری بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس وقت نعمت ہے جب اللہ کے بتائے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہو۔ جب آپ اللہ کا دیا ہوا مال آپ کو حاصل ہو، اس میں سے آپ زکوٰۃ دیں۔ جب اس مال کی خاطر آپ اپنی نماز کو ضائع نہ کریں، جب اس مال کی خاطر آپ تلاوت قرآن کو ضائع نہ کریں، جب اس مال کی خاطر آپ مسجد سے دور نہ ہوں، اپنی مسجد کو وقت دیں، ذکر اذکار کو وقت دیں، اٹھنے بیٹھنے کو وقت دیں، سوتے وقت سنت کے مطابق سوئیں، اٹھتے وقت سنت کے مطابق اٹھیں، کپڑا پہنتے وقت سنت کے مطابق پہنیں، تو آپ کے پاس جتنا بھی مال ہو تو وہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جمعے کی نماز پڑھو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو، رزق کو تلاش کرو۔ اگر یہ نہ ہوتا تو انسان تو نکارا رہ جاتا ہے، لیکن اس کے ماورا یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ ہی کو بھول جائیں، آپ اپنے مقصد کو ہی بھول جائیں، خالق اور مخلوق کی درمیان پہچان ہی ختم ہو جائے، عابد اور معبود کا ہی نہ پتہ چلے، ساجد اور مسجود کے درمیان کوئی تعلق ہی نہ رہے، سارے کنٹیکٹ ہی ختم ہو جائے۔ انسان یہ بھی بھول جائے کہ میں نے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرنی ہے، میں نے اپنے مشکلات کی جو حل ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق سے تلاش کرنی ہے۔ اسی سے انسان غافل ہو جائے تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یہ جو دنیا کا مال ہے یہ انسان کے لیے بوجھ ہے۔ یہ جو دنیا کا مال ہے پھر یہ قیامت کو کیا ہوگا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، پھر یہی مال ہوگا۔ فَتُقْوَى جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، ان کے چہرے ان کی پیٹھیں اسی مال کے ساتھ داغ دی جائیں گی۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہ تمہارا خزانہ ہے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب اسی خزانے کا ذائقہ چکھو کیسا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اللہ نے یہ دنیا کائنات کا ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کا نام کیا ہے؟ میانہ روی کا نظام۔ کبھی ہمیشہ گرمی نہیں رہی، کبھی ہمیشہ سردی نہیں رہی، کبھی ہمیشہ خوشحالی نہیں رہی، کبھی تنگ حالی دے کر اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، کبھی مال کو چھین کر اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، کبھی عزیز و اقارب کا بچھڑ جانا اپنے بندوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ کبھی بھی اللہ نے ایک نظام کو یکساں نہیں رکھا، میانہ روی کے اندر رکھا۔ اور انسان کیسے ایک مسلمان بھی ہے اور اس کے باوجود وہ اللہ کے گھروں کے سے
اس طرح دور ہے، اس کی روٹین اور عادت یہ بن چکی ہے کہ 2 پڑھ لی اور 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی اور 2 چھوڑ دی، اور مسجدوں کو تو بالکل غیر و آباد کر دیا۔ مساجد کے اندر اگر آنا نہیں ہے، آئے تو نماز ہو چکی ہو تو تب آنا ہے، یا اپنے گھر کے اندر ہی پڑھ لینا ہے۔ یہ ایسی سستیاں ہیں جو ہمارے اندر ہر قسم کی بدعمل اعمالیاں اور ہر قسم کی بدفعلیوں کو مہیا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، معاشرے کی جتنی بے حیائیاں، برائیاں، جتنی بھی تنہالیاں، جو چیز بھی آپ نے ختم کرنی ہے تو وہ کس سے کرنی ہے؟ اس نماز سے ختم کرنی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو وہ نمازی ہے اور وہ یہ غلطی بھی کر رہے ہیں، وہ نمازی ہے اور وہ بھی کر رہے ہیں۔ بھئی یہ نماز ایک ایسا نور ہے، ایک دن اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی کہ تو نمازی ہوگا اور تو دیکھ یہ کام کرنے لگا، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ ہے نماز کی لذت، یہ ہے نماز کی چاشنی۔ بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، سورۃ نوح کے اندر کیا ہے میرے پیغمبر، اپنے امتیوں کو کہہ دیجیے کہ استغفار جو ہے وہ کیجیے۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارشیں نہیں ہو رہی تو بارشیں رحمت کی آ جائے گی۔ اگر مال نہیں ہے، بیٹے نہیں ہو رہے تو رب کی بارگاہ کے اندر آئیے، آپ کے بیٹے بڑھ جائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ میں تمہارے مال کے اندر بھی برکت عطا کروں گا، تمہارے بیٹوں کے بھی اندر برکت عطا کروں گا، اور قیامت کے اندر اللہ کی جنت کے جو باغات ہیں وہ بھی تمہارے حصے کے لیے رکھی۔ میرے بھائی اور میرے برادر، وقت جو ہے وہ اختتام کو جا رہا ہے، وقت جو ہے وہ بیت رہا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام کائنات نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، جب صبح کریں تو شام کا انتظار مت کرنا، جب شام کریں تو صبح کا انتظار مت کرنا۔ اور ہم کتنے غافل ہیں کہ ہم جمعے کی خطبہ سنیں، ہم اچھی بات سنیں، ہم نماز کا سبق سنیں اور پھر ہم جا کر گھروں میں آرام سے سو جائیں کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ یہ وقت ایک ہمارے پاس مہلت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بے نماز ہے اس کے پاس مال زیادہ ہے، حقیقت کے اندر یہ مال نہیں ہے۔ حقیقت کے اندر انسان کا مال وہی ہے جو انسان نے آخرت کے لیے جمع کیا ہے۔ حقیقت کے اندر انسان کا مال میرے بھائی وہ ہے جس کے اندر انسان کے دل کو سکون ملے۔ حقیقت کے اندر انسان کا مال وہ ہے جس کے ذریعے معاشرے کے اندر اس کی قدر کی جائے، اور نمازی سے بڑھ کر کسی کی قدر اللہ کہیں بھی نہیں کرواتا۔ مسجد کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کسی کی کوئی قدر نہیں کرواتا۔ کہیں بھی کوئی بات آ جائے ہمارے معاشرے کے اندر، ابھی بھی لوگ اس چیز کی قدر کرتے ہیں، اور اللہ قدر کرواتا ہے کہ یار یہ بندہ حاجی اور نمازی ہے، چلو کوئی نہیں، تھوڑی بہت لغزش ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، درگزر فرمایا۔ یہ تو دنیا کی عارضی قدریں ہیں، لیکن قیامت کے اندر سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو میرے ان بندوں پر کہ دل نہیں کر رہا تھا تو پھر بھی نماز کے لیے آئے، دل نہیں کر رہا تھا پھر بھی مسجد کو آباد کیا۔ وہ ایک عورت جو بالکل پورے معاشرے کے اندر سب سے قریب ترین چتھروں والی، جس کی لوگ معمولی سمجھتے تھے، صحیح البخاری کی روایت ہے، بارہا آپ نے سماعت کی ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت نہیں نظر آ رہی۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب وہ تو ایک عام سی عورت تھی، فوت ہوئی تو ہم نے کہا کہ آپ کو کیا رات کو جگانا ہے، تکلیف دینی ہے، تو ہم نے دفن کر دیا۔ امام کائنات کی نبوت والی زبان سے یہ الفاظ ہیں کہ دلونی اعلیٰ قبرہا، اس عورت کی رہنمائی کیجیے کہ اس کی قبر کدھر ہے، میں جا کے اس کے لیے استغفار کی دعا کرتا ہوں، وہ تو جنتی عورت تھی۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ مسجد کو جو ہے ایک امام اور خطیب تک نہ چھوڑیں، مسجد کو انتظامیہ تک نہ چھوڑیں۔ مسجد کے اندر جتنے وہ ذمہ دار ہیں اس سے بڑھ کر ہر انسان سمجھے کہ میری ذمہ داری ہے۔ ہر انسان کوشش کرے کہ مسجد کی صفائی میں نے کرنی ہے، جمعے کا وقت آیا تو ٹائم اور وقت پر میں نے پہنچنا ہے، مسجد کی صفائی اور ستھرائی میں نے کرنی ہے۔ جب ہم یہ کریں گے اللہ ہمارے دلوں کی بھی صفائی کرے گی۔
جب ہم یہ کریں گے اللہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر جو لغزیاں ہوں گی ان کی صفائی کر دیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مسجد کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔